إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ تمام تعریف بڑائی و کبریائی اللہ واحد کے لیے جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے گئے سب پر درود و سلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک ایسا موضوع، ایک ایسا ٹاپک کہ جس پر صبح و شام اگر گفتگو کی جائے تو کوئی شخص اس سے بور نہیں ہوگا، بلکہ اسے سننا چاہے گا، اس کے بارے میں جاننا چاہے گا، اپنے ایمان اور اپنے عمل میں اضافہ کرنا چاہے گا، اور وہ ٹاپک ہے موت، جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہم سب کو تنبیہ کرتے رہنی چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو وقتاً فوقتاً فکر مند ہوتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اپنے اور سارے مسلمانوں کے مسیر اور آخری ٹھکانے کے بارے میں فکر مند ہوتے رہنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب موت کا تذکرہ آتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، اس کے بدن کے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اسے اپنے قلت عمل کا احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب کا احساس ہوتا ہے، قبر کی تاریکی کا احساس ہوتا ہے، اور آخرت کے اس منظر کا احساس ہوتا ہے جہاں رب کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے اور اپنا حساب اور کتاب دینا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی موت سے اپنے آپ کو جدا نہیں رکھتا، موت سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتا، موت کی یاد ہمیشہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، اپنے زبان پر رکھتا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے موت کے منظر کو رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا، مسلمانوں کا دار البقاء جو ہے وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ دنیا کے بارے میں اتنی فکر ایمان والے کو نہیں ہوتی جتنی فکر اسے اپنی آخرت کے بارے میں ہوتی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا مصیر وہی ہے، ہم سب کو چل کر اسی طرف جانا ہے جو ہمارا اور آپ کا، سارے انسانوں کا وہی آخری ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے، اور اپنے اعمال کو سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق دے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے خطبہ حاجہ کے بعد۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یہ فرماتے ہوئے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو اس دنیا میں ہمیشگی نہیں برتی ہے، ہمیشگی اسے نہیں دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا،
اسے موت نہیں آئے گی، وہ مرے گا نہیں، ہم نے کسی کو نہیں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے انسانوں کو یہ بتایا کہ جو بھی بشر ہے ان میں سے کسی بھی بشر کو ہم نے ہمیشگی نہیں عطا کی ہے۔ اب اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی اب اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ دنیا والے ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ تو اس دنیا میں کسی بشر کو ہمیشگی ہے اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیشگی ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے لوگ جو آج سے نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر چلے آئے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں ملنے والی ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے انہیں یہاں سے جانا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں حساب و کتاب دینا ہے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد انہیں ہمیشگی اس کے اندر ملے گی، یا تو جنت مل جائے گی یا جہنم مل جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں اتانی جبریل فقال یا محمد عش ما شئت فانک میت، کہتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھ سے کہا کہ اے محمد اپنی زندگی جی لو اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے۔ کہا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے دنیا میں محبت کرنی ہے اس سے کر لو اس لیے کہ تمہیں اس سے جدائی حاصل ہونے والی ہے، اسے چھوڑ کر تمہیں جانا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌّ بِهِ، دنیا میں رہتے ہوئے جو عمل کرنا ہے کر لو اس لیے کہ اس عمل کا تمہیں بدلہ ملنا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے شرف اور مقام کی بات ہے کہ وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ ایمان والے کے لیے بڑی عزت اور مقام کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائے، اور کہا اس کے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ راتوں میں قیام اللیل کرے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ جبریل امین نے آ کر کے مجھے بھی یہ تعلیم دی ہے، مجھے بھی یہ بتایا ہے کہ اے محمد تمہیں مر جانا ہے، تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا سے تمہاری رخصتی طے ہے۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی اب اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ دنیا والے ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے؟ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اور تاریخ آپ پلٹیے دیکھیے، پرانی قومیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان قوموں کا وجود اس دنیا کے اندر نہیں۔ بڑے بڑے انبیاء گزرے، بڑے بڑے اولیاء گزرے، بڑے بڑے جبابرہ گزرے، ظالم اور جابر گزرے، فرعون جیسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم تمہارے سب سے بڑے رب ہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں۔ فرعون نے دعویٰ کیا، مگر اللہ رب العالمین نے جو اس کے نصیب میں ایک مدت دی ہوئی تھی، ایک وقت دیا ہوا تھا، جب وہ وقت آیا اس دنیا سے اسے جانا پڑا، وہ بھی نہیں بچ سکا۔ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا بھی اس دنیا سے چلا گیا، اسے بھی ہمیشگی نہیں ملی۔ اور یہی چیز ایمان والا جانتا اور سمجھتا ہے، ایمان والے کے سینے میں مدفون ہے یہ چیز، اس کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے یہ چیز کہ جب وہ چیز، جب وہ مدت، جب وہ وقت آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی، کسی ڈاکٹر کی دوا کام نہیں کرے گی، کسی حکیم کا کوئی حکمت کام نہیں کرے گا، کسی بھی فلسفی کا کوئی فلسفہ کام نہیں کرے گا۔ جب وقت وہ آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، اس دنیا سے رخصتی ہماری طے ہو جائے گی۔ موت کا فرشتہ رحم نہیں کرے گا، موت کا فرشتہ ہمیں مہلت نہیں دے گا، ہمیں وقت نہیں دے گا کہ تھوڑا سا اور قرآن کی تلاوت کر لو پھر چلتا ہوں، تھوڑا اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کر لو پھر چلتا ہوں، اپنی نماز پوری کر لو پھر چلتا ہوں، میری نماز باقی رہ گئی ہے اسے ادا کر لو پھر چلتا ہوں۔ نہیں، اتنی مہلت نہیں دی جائے گی کسی بھی انسان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ، بلکہ سارے لوگ میں کہتا ہوں، کہاں کہاں سے چل کے یہاں پہنچے ہیں، کہاں کہاں سے۔
اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے 2، 2500، 3000، 4، 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے. کیوں؟ رزق کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں. کیا ہمیں یقین ہے کہ جب ہماری وفات ہوگی ہمارے گھر والے ہمارے درمیان ہوں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ جب ہماری وفات ہوگی تو ہمارے بچے ہمارا چہرہ دیکھ سکیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ جب ہماری وفات ہوگی ہمارے دامن میں ہمارے گھر کے لوگ بیٹھے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے لیے کہیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنے بستروں پر وفات پانے والے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر مرنے والے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. یہ علم غیب ہے جسے اللہ رب العالمین نے غیب میں رکھا ہوا ہے. ہم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے سفر جاتے ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے چلتے ہیں رزق کی تلاش میں، اپنے منزل تک پہنچنے سے پہلے راستے میں وفات پا جاتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور گھر نہیں پہنچ پاتے، اس سے پہلے ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے. یہ سنت ہے اللہ رب العالمین کی جو چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی نفس کو اللہ رب العالمین ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے گا. اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت آ جائے گا کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا، انسان کو اس دنیا سے چلا جانا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ علم غیب اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس دنیا کی کوئی ہستی علم غیب نہیں جانتی ہے. دعوے آپ دنیا بھر کا کر لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھ دیکھ کر، ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں دیکھ کر خبر دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کیا ہونا ہے، کل پرسوں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کتنی لمبی مدت، دیکھ کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کے لوگ آپ کے فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں، مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں. بہت سے لوگ، لیکن یہ سب فراڈ ہوتا ہے، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے، یہ سب تماشا ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کہاں مرے گا، انسان کب مرے گا، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. کسی نفس کو نہیں پتا ہے کہ وہ کس سرزمین میں وفات پانے والے ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے کی سارا علم اپنی جگہ رکھا رہ جاتا ہے. کتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہمارے گھروں میں مریض ہوتے ہیں جو سال ہاں سال مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. ڈاکٹر لوگ جواب دے چکے ہوتے ہیں کہ بھائی اسے لے جائیے، چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، ابھی یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کی زندگی، اس کے جسم میں سانسیں کئی سال چلتی رہتی ہیں، کئی سال چلتی رہتی ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر بیماری کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی. یقین کریں، ہٹے کٹھے نوجوان چلتے پھرتے بولتے بالتے ایسے ہی دنیا سے چند سیکنڈوں کے اندر زمین دوز ہوتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، دل کا دورہ پڑتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں سیکنڈوں کے اندر. تو یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین. دنیا کی کوئی طاقت یہ بتا نہیں سکتی اس کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس رکھا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی کو نہیں. اگر معلوم انسان کو پڑ جائے کہ مجھے کل پرسوں مرنا ہے تو ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس مروں، اپنے والدین کے پاس مروں، یا میری محبوب ترین جگہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے اندر مروں کہ جہاں پر جنازہ جب پڑھا جائے تو ہزاروں لوگ شریک ہوں، اس میں اہل توحید ہو، اور ایسی جگہ پر دفن کیا جاؤں جس کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اس کی آرزو کرے گا، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب مرنا ہے. لہذا اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہر پل تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اگلے سیکنڈ میں مر جاؤں، اگلے منٹ میں مر جاؤں، اگلے گھنٹے میں مر جاؤں، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی مر سکتا ہوں، اس پورے ہفتے میں، اس پورے مہینے میں، اس سال میں کبھی بھی مر سکتا ہوں. یہ احساس ایمان والا اپنے سینے میں ہمیشہ رکھتا ہے، اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو ایمان والے کے عمل میں صرف اضافہ ہوتا ہے، ایمان والے کے عمل میں اچھائی وجود میں آتی ہے.
وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے موت جب آئے گی تو انسان یہ سوچے کہ میں کہیں بھی ایسی مضبوط جگہ میں ہوں جہاں موت کا فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، میں ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہوں کہ جہاں پر موت کے فرشتے کو گزرنے کے لیے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی، میرے پاس بہت سے باڈی گارڈ لوگ ہیں، میرے پاس بہت سے میری حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، میرے پاس محل اور قصور ہیں جہاں پر کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہے میری اجازت کے بنا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے مال اور دولت، ہمارے مقام اور منصب، ہمارا حسن و جمال، ہماری عزت اور سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا اسے ہمارے تقوی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارے علم سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارے عمل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے امارت، ہمارے پیسے سے، روپے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، اسے تو اپنے رب کا فرمان پورا کرنا ہے۔ رب کا فرمان کیا ہے؟ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی، وقت آ گیا فرشتہ حاضر ہوگا اور اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی رہو گے موت کا فرشتہ تمہیں پکڑ لے گا، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ محصور ہو جاؤ، وہاں کے اندر رہو گے تو بھی تم موت کے فرشتے سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ مثال ہے ان بڑے بڑے ظالموں کے لیے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے دنیا کے اندر، جنہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، جنہوں نے مسلمانوں ہی نہیں انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ یہ ان کے لیے عبرت ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو گے، کتنی مضبوط دیواروں کے بیچ میں رہو گے، موت کے فرشتے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے سارے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی لوگوں کو بتائیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، لوگ مرنا نہیں چاہتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ اس موت سے جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ضرور ملاقات کر کے رہے گی۔ پھر اس کے بعد کہا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوگ اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہاں لوٹاؤ، اس کے پاس پیش کیے جاؤ گے، اور پھر تمہیں تمہارے عمل کا حساب و کتاب دیا جائے گا، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا بما کنتم تعملون، جو دنیا کے اندر تم کر رہے تھے اس کا بدلہ تمہارے رب تم کو عطا کریں گے، تم کو دیں گے۔ تو یہ موت ہے جس کی سچائی ہے، جس کی حقیقت ہے، انسان اپنے کندھوں پر ایک لاش کو لے کے چلتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اپنے کندھے پر لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو، اس کی لاش کو اپنی گود میں لے کے جاتا ہے، جس سے اس کو آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، کافی مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد جس کو اولاد سے اللہ نوازتا ہے، وہ اولاد اس کی گود میں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے اسے دنیا کی وہ نعمت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ کبھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کندھا دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی جوان باپ چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کے قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا ہے، دنیا نے کسی میں بھی یہ ہمت اور جرات نہیں ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے مرنا نہیں ہے، میں مروں گا نہیں۔ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب نے اس کو مانا اور تسلیم کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر اللہ کے پاس جا کر کے اپنے عمل اور عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس بات کو جانیں اور سمجھیں، اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیوں کثرت سے یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، کہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اے لوگو تم موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ موت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کبھی بھی شاید دنیا کے اس
رنگین مزاجی کے اندر دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں ہمیں اس کا احساس نہ ہوتا ہو، لوگوں کے ہجوم میں ہے، لوگوں کے درمیان ہے، ہمیں اس کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن کبھی گھر کے تنہائی میں آپ بیٹھیے، رات میں تنہائی میں کبھی غور کیجئے، موت کے بارے میں سوچئے، تو جو لذتیں ہمارے سامنے ہوں گی، سامنے سے مراد ہمارے فیوچر کی جو پلاننگ ہوگی کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، ایسا کرنا ویسا کرنا چاہ رہے ہوں گے، ساری لذتیں موت کی یاد کے ساتھ دم توڑ دیں گے، ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو ہم رات اور دن، صبح اور شام اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں عمارت کے ڈھیر بناتے ہیں، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، بڑی بڑی لمبی سوچ رکھتے ہیں ایسا ویسا کرنے کی، وہیں پر موت کو یاد کر لیا کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری آرزویں دم توڑ دیں گی، ختم ہو جائیں گی فوراً۔ اور یہ حقیقت ہے ہماری اور آپ کی، ہر بشر کی یہ حقیقت ہے، ہر انسان کی یہ حقیقت ہے کہ دنیا یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ، جسے آپ یا تو انگلیوں میں گن لیں یا سال اور مہینوں میں گن لیں، بس اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ کسی کو جلدی جانا ہے، کسی کو تھوڑا تاخیر سے جانا ہے، مگر جانا سب کو ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا کہ میں وصیت کر دوں، نصیحت کر دوں، اپنے بیوی اپنے بچوں کو بتا دوں کہ بھائی میرے فلاں مال میں سے کچھ صدقہ کر دینا، اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، موت کو کثرت سے یاد کرو اور موت کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرو کہ موت یہ بہت سخت ترین وقت ہوگا انسان کے اوپر جب موت آئے گی۔ موت کی بڑی سختیاں ہیں، اتنی آسانی سے روح جسم سے قبض نہیں ہوگی کہ ہم اور آپ سوچیں بڑی آسانی کے ساتھ آرام سے نکل جائیں گے اس دنیا سے، نہیں، بڑی سختی ہوتی ہے موت کی۔ اور صحابہ کرام نے اس کی سختی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اگر ان پر ان پہاڑوں کے جیسے بوجھ کا احساس انہیں ہوا ہو تو ہم تو اتنے عمل میں کوتاہ ہیں، اتنی زیادہ کوتاہیاں ہمارے عملوں کے اندر ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا اللہ ہی بہتر کرے۔ اس لیے موت کی سختی کے بارے میں ضرور سوچا کریں اور عمل کے لیے کوشش کریں۔ عمل، یہ دنیا ہماری زندگی کے لیے دار عمل ہے، یہی وقت ہے ہمارے اور آپ کے لیے عمل کرنے کا۔ سب سے پہلے عمل کے اندر 5 وقتہ نمازیں ہیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، جسے ہمیں مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی پوائنٹ اور نقطہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دوسرے اعمال جو ہمارے اوپر واجبات میں سے ہیں، جو سنتوں میں سے ہیں، جو نوافل میں سے ہیں، ان سب کی ادائیگی ہم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور بضرور اچھا بدلہ اور نیک بدلہ ہم سب کو عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ ایک اجنبی شخص جیتا ہے یا پھر ایک مسافر اپنی زندگی جیتا ہے۔ یہ دو کی مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا میں جو اجنبی ہوتا ہے، اجنبی سے کون اپنا رشتہ جوڑتا ہے؟ اجنبی کو کون اپنے پاس بٹھاتا ہے گفتگو کے لیے؟ کوئی نہیں۔ مسافر اپنے سفر میں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا ہے اور نہ تو اسے کسی سے لینا دینا ہوتا ہے، اپنے سفر میں جاری و ساری ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں آرام کر لیا پھر اپنے سفر پر چل پڑتا ہے۔ کہا دنیا کے اندر ایسے رہو، ایسے رہو گے تو دنیا کی عیش اور عشرت کا احساس نہیں ہوگا۔ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کسی کو سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے اسلام کے ناحیے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کمانا چھوڑ دیں، دنیا سے آپ اپنے حصے کو مت بھولیے، آپ اپنے حصے کو حاصل کیجئے، مگر دنیا کے عیش و عشرت میں اتنے مست مت ہو جائیے کہ آخرت کو اپنے سینے سے نکال دیں۔ نہیں، آخرت کو اپنے سینے میں ہمیشہ رکھیں، اور آخرت کی پہلی منزل جس کی شروعات ہوگی وہ آپ کے ہماری موت سے ہوگی، اور سب سے پہلا ٹھکانہ جو ہمارا ہوگا
وہ ہماری قبر کی تاریکی ہوگی۔ اس لیے ایمان والوں، حدیث میں آتا ہے کہ قبر ایمان والے کے لیے یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگا۔ صحیح حدیث۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے اس قبر کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر دیں، اس کی تنگی کو وسعت میں بدل دیں، بڑی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، کروٹ لینے کا بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کروٹ لے لے مردہ، لیکن جب اللہ رب العالمین اس قبر کو کشادہ کر دے گا ایمان والے کے لیے تو بڑی کشادگی آ جائے گی، جنت سے ہوائیں آئیں گی اس کے اندر، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اس کے لیے، قبر کے اندر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے گی۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ہم مجرم رہیں، گنہگار رہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ایسے ہی جرم کی حالت میں، تو وہ قبر ہمارے لیے اس تنگی کے ساتھ اور تنگ کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر ہم کو دبوچے گی اور ایک جو پسلیاں ہوتی ہیں، ہڈیاں، وہ ایک دوسرے میں ایسے مل جائیں گی، ایسے مل جائیں گی، یہ پسلیاں ہمارے جسم کی ایسے مل جائیں گی۔ اس قبر کی تنگی کے باوجود ہمارے اوپر قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو قبر کی تنگی سے بچائے، اللہ ہم سب کو قبر کے اندر وسعت نصیب کرے، اللہ ہم سارے لوگوں کی قبر کو وسیع کرے، عریض کرے، کشادہ کرے، قبر کی تاریکی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ قبر کے اندر ہم سب کو نور عطا کر، قبر کو ہم سب کے لیے روشنی عطا کر۔ اے اللہ ہماری قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہم سب کے لیے قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہم سب کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو سنوار دے، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ان کوتاہیوں کو دور فرما دے، جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کر دے، ہماری عملی کوتاہیاں دور کر، ہماری ایمانی عقدی کوتاہیاں دور کر۔ اے اللہ ہم سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے اور بستے ہوں سب کی حفاظت فرما لے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ سارے مسلمانوں کو ان کو سکون عطا کر دے، ان کو اطمینان عطا کر دے، اے اللہ اپنی طرف سے انہیں صبر عطا کر دے، اے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔